اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک بار پھر آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج جو عنوان ہے وہ ہے اعلان نبوت سے بیعت عقبہ تک۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا تعالی کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدے اور کائنات فطرت کے مطالعے میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کے سوچ بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا تھا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا تعالی کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھیں۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اوڑھاؤ، مجھے کملی اوڑھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم،
اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان اور عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سن لیجئے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور رب تعالی کا فرمان اتر پڑا، اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند تعالی کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ دعوت اسلام کے لیے 3 دور ہیں۔ پہلا دور 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابوارقم، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان
ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کر لیا۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہیں، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے ہی دن سے حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ رسوم جاہلیت سے متفر اور بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف باسلام ہو گئے۔ دوسرا دور 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت نازل فرمائی، اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معشر قریش کہہ کر قبلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ تیسرا دور اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیت نمبر 2 نازل فرمائی، اور حضرت حق جل شانہ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اگلی ویڈیو میں یہاں سے سلسلے کا آغاز کریں گے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔